مریم نواز صاحبہ پاکستان آ چکی ہیں. گرفتاریاں ادھر سیاسی لیڈرز کی اور ورکرز کی جاری ہیں. ڈالر کنٹرول میں نہیں ہے. ڈار صاحب کو کچھ علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, تو اس پر بات کر لیتے ہیں تمام تر صورتحال پہ. پنزودہ صاحب, آپ سے ہماری بات ہو رہی تھی اور ظاہر ہے کہ فواد چودھری صاحب کا معاملہ ہے کہ اب ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. دوسرا, عمران خان صاحب نے ایک چیف جسٹس پاکستان کو خط بھی لکھا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ مدد مل پائے گی؟ اس خط کی لیگیلٹیز کیا ہیں؟ کیا اس سے فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں جی, اس خط کا متن جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ایز دا کسٹوڈین آف دا فنڈامنٹل رائٹس, جو کہ آئین کے اندر انشرائنڈ ہیں, ان کو سیف گارڈ کرنا, ان کو انفورس کرنا, ان کو پروٹیکٹ کرنا جوڈیشری کا کام ہے. لہٰذا پاکستان میں چونکہ خان صاحب کے آلریڈی 2 ساتھیوں کے ساتھ بڑے سنگین ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو چکی ہیں, جس میں ایک شہباز گل صاحب ہیں, دوسرے اعظم سواتی صاحب ہیں, تو اس کے پیش نظر وہ اپریہینڈ کر رہے ہیں کہ شاید یہ چیز فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی ہو. تو لہٰذا انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان, جو کہ الٹیمیٹ آربٹر بھی ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ فواد چودھری صاحب کے کیس میں یہ کام مت ہو. لہٰذا اگر وہ چاہیں تو اس کا نوٹس بھی لیں, اس پہ کوئی سو موٹو پروسیڈنگز کرنی ہے وہ بھی کریں, یا کسی بھی طریقے سے, چونکہ وہ جوڈیشری کے ہیڈ ہیں پاکستان کے, تو ہی شوڈ انشور کہ یہ کام نہ ہو. اور آئی تھنک اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں لیگیلٹی سے زیادہ تو اٹ از دا وے مسٹر فواد از بینگ ٹریٹڈ, اور اس ٹریٹمنٹ کو جس طرح میٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اس ٹریٹمنٹ کے خلاف انہوں نے لکھا ہے. آئی تھنک چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا اسٹرکٹ نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ فواد محمد چودھری ویسے تو پاکستان آئین کے تحت تمام سٹیزنز برابر ہیں, لیکن فواد چودھری صاحب ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, اسی عدالت میں بہت دیر پریکٹس کرتے رہے ہیں, نیچے بھی کرتے رہے ہیں, تو ان کو آپ جب ٹریٹ کر رہے ہیں, یو کانٹ ٹریٹ ہم لائک این آرڈنری کرمنل, یا ان کو کوئی آپ نے دہشت گرد بنا دیا, اسپیشلی جب ایف آئی آر کا متن بھی اتنا کمزور ہو. تو آئی تھنک اس پہ جوڈیشری ہیز ٹو کم ٹو ہز ریسکیو. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پھر چہرے پہ جس طریقے سے بلیٹل کرنا اور پھر منہ پہ کپڑا ڈال کے لے کے جانا, تو یہ صاحب یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے. یہ مناسب عمل نہیں ہے اور یہ لیوز اے بیڈ ٹیسٹ. اچھا عثمان ڈار صاحب, ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ کافی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے, یہ ایک شروعات ہے فواد چودھری صاحب کی جو گرفتاری ہے, یہ یا پھر یہی ایک واقعہ کرنا تھا انہوں نے دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے کہ دوسروں کو, یا پھر باقیوں کی گرفتاری, جیسے شاہ محمود صاحب کا بھی نام آ رہا تھا, اسد عمر صاحب کا بھی نام آ رہا تھا, پھر آپ کے حوالے سے بھی کچھ سننے کو مل رہا ہے کہ آپ کو بھی اس حوالے سے گرفتاری کے کچھ خدشات ہیں, تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں اشفاق, آپ ان سے امپورٹڈ گورنمنٹ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سوال یہ میں اٹھاتا ہوں میرے بھائی, چاہے وہ اسد عمر ہوں, شاہ محمود قریشی ہوں, یا آپ میری بات کر رہے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہم باغ کے کہاں جائیں گے؟ ارشد شہید شریف جو اس ملک کا بہادر بیٹا تھا, اس زمین کا بہادر سپوت تھا, وہ بھی ملک چھوڑ کے باہر گیا, تو مارنے والوں نے تو اسے بھی مار دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, جو میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا, کہ اگر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے اپنے کپتان عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونے کی سزا یہ ہے کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا, ہمیں ٹارچر کیا جائے گا, تو تیار ہیں اس کے لیے یار. اگر مجھے بھی پکڑنا ہے, آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اے آر وائی پہ, ادھر آ جائیں, گرفتار کر لیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کس قانون کے تحت یہ گرفتار کریں گے؟ کون سا قانون توڑا ہے ہم نے؟ کون سی کوئی کرپشن کی ہے؟ کون سی کوئی لوٹ مار کی ہے؟ کون سی کوئی کک پیکس لی ہیں ہم نے؟ کوئی کیسز ہے نا, جیسے عامر ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو صاحب یہ تو مجھے پہلے بتا دینا کہ پہلے آپ کو اپنے متعلق کوئی خدشات ہیں گرفتاری سے متعلق, یا بس ایسے ہی اڑتی ہوئی سن رہے ہیں سارے؟ دیکھیں میسیجز وغیرہ تو ملتے رہتے ہیں ہمیں, اور اچھا لیکن بھاگیں گے نہیں یار. کیوں بھاگیں؟ کیا 75 سال پہلے یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے, آپ کے آباء و اجداد نے, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال قائد اعظم نے اس دن کے لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اپنا پاکستان ان کے خوف سے, ڈر سے چھوڑ کے بھاگ جائیں دوسرے ملکوں میں؟ یار بہتر ہے پکڑ لیں, ڈال دیں اندر, پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ذرا یہ بتا دیں, آپ کو سمجھنا ہے آج کیوں فواد چودھری کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, یا اعظم سواتی کے ساتھ کیوں ہوا, ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیوں ہوا. کوئی اس کی روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کر رہا. وہ بنیادی غلطی جو اس وقت اس ملک میں کی جا رہی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی جا رہی ہے, کیوں یہ لوگ مجبور تھے بات کرنے کے لیے؟ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایمانداری کے ساتھ صاف اور شفاف قسم کا کوئی شخصیت لے آتے
جس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جاتی, نہ ہی فواد چوہدری کو بات کرنے کی ضرورت تھی. ایک طرف آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں نا, اعظم خان ہم نے وہ ایکسپٹ کر لیا, بہتر نام تھا اعظم خان کا. پنجاب میں کیوں ایسا کیا گیا؟ پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کو کیوں بیر بکریاں سمجھ کے بیٹھے ہیں یہ؟ ٹھیک ہے, I got your answer. عامر زیاد صاحب اب یہ بتائیے, ایک تو سوال وہی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ it was just one example, they wanted to set an example کہ جی فواد چودھری صاحب he was very vocal تو ان کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا, معاملہ ختم, یا پھر باقی بھی گرفتاریاں آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ ایک جانب گرفتاریاں ہو رہی ہیں, دوسری جانب انٹرم سیٹ اپ کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ بھی وطن واپس تشریف لا چکی ہیں, تو یہ سارا ایک کنیکٹڈ ہیں چیزیں آپس میں؟ سچی صاحب دو چیزیں ہونے جا رہی ہیں, یہ حکومت کی خواہش ہے. پہلی تو خواہش ہے کہ کسی طرح انتخابات کو ملتوی کرایا جائے. کوئی اس کے لیے ظاہر ہے کہ جواز سوچیں گے, کوئی چیز سوچیں گے, بالکل یہ چیز نوشتہ دیوار ہے. دوسرا کام یہ ہو رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مشکل دن تو خیر شروع ہو گئے ہیں, لیکن مشکل ترین دنوں کا آغاز ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس اب 2 صوبائی حکومتوں کی وہ پروٹیکشن نہیں ہے, اور اب یہ جو نظر آ رہا ہے کہ جتنا ونڈکٹیو طریقے سے, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے نون لیگ کے لوگوں کی خواہش عرصے سے ہے کہ عمران خان کو جو ہے کسی طرح جیل میں ڈالیں, اور ان کی یہ خواہش بھی ہے کہ جی جو ہے مطلب جو ان کے قریبی ساتھی ان رفقا ان کو بھی جیل میں ڈالیں. اچھا وہ یہ موازنہ کرتے ہیں کہ جی کیونکہ نواز شریف صاحب کو ڈالا گیا تھا یا نون لیگ کے لوگوں کو ڈالا گیا تھا تو ان کو بھی ڈالنا چاہیے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوگا. اب یہاں پر ہی ایک سکم ہے, یہیں پہ ٹیڑھا پن ہے سوچ کا. وہ ٹیڑھا پن یہ ہے کہ بھائی وہ تو بڑے بڑے بلینز آف روپیز کے منی لانڈرنگ, کرپشن, ایون فیلڈ, چوری چکاری کے مقدمات تھے. اب بے شک وہ یہاں پر مطلب ہے نیب لا تبدیل ہو گیا, اور مانا کہ پروسیکیوشن بہت کمزور تھی, اور مانا کہ انویسٹیگیشن بہت کمزور تھی کہ وائٹ کالر کرائم آپ کے یہاں وہ ثابت نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر جن چارجز کے تحت یہ ڈالنا چاہتے ہیں, مگر دیکھیں یہ ملک میں اس وقت اندھیری ڈگری ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں پر مجھے جو اس وقت اندیشے ہیں, جو خدشے ہیں, اس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے, جو قانون کے نام پہ قانونیت ہو رہی ہے, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ معیشت کا پٹرا بیٹھا ہوا ہے, تو توجہ ہٹانے کے لیے یہ بھی ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ آپ ایسے ایشوز کو لے کر آئیں. دیکھیں ہم لوگ کس چیز پہ بات کریں, ہم فواد صاحب کی گرفتاری پہ بات کر رہے ہیں, ہم انتقامی کارروائیوں پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہم معیشت پہ بات نہیں کر رہے, ہم اسحاق ڈار کے کارناموں پہ بات نہیں کر رہے, ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ جی حکومت کے پاس کوئی نہیں کر نہیں پا رہے. ہم کر سکتے ہیں, آپ ایجنڈا نیوز کے سیٹ کریں, اس پہ بات کریں, لیکن کیونکہ وہ ایک ایسا تماشا چھوڑ دیتے ہیں, ایسی پل جھڑی چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر ہم بات ہی نہیں کر سکتے. وہ جو جینوین ایشوز ہیں, جو عوام کے ایشوز ہیں, جو ریڑھی لگانے والوں کے, پھری لگانے والوں کے, بوجھ ڈھونے والوں کے, محنت کشوں کے ایشوز ہیں, اس پر ہم بات نہیں کرتے, کیونکہ یہ حکومت مصنوعی ایشوز کریٹ کرتی ہے, اور یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں پورا کیپچر کر دیا انہوں نے نیریٹو کو. سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں کہ بڑی سختیاں ہوں گی. یہ بھی ٹی وی پہ جو ہم تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں, ظاہر ہے کہ مجھے بالکل شوق نہیں کہ میں گرفتار ہوں, لیکن اور نہ اللہ کرے کوئی آپ ہوں یا ہمارے ڈار صاحب ہوئے, کوئی بھی ہو, تو بات ہے کہ بھائی لوگ ڈر جائیں, ہوگا یہ انتقامی کارروائیاں ہوں گی اور ہو رہی ہیں. تو اس سے مطلب ہے مزید اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے 37 کے جی